فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. محترم سامعین کرام، یہ خمس مجالس یاد تیسری مجلس ہے. میں نے اسے قبل کی مجلس اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آپ سے خطاب کر رہا تھا. ارشاد ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ عز و جل صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ بات کی تصدیق اور اعلان کر رہا ہے کہ ہر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. صاحبان ایمان ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے 4 شرطوں کو رکھا، جو ان 4 شرطوں میں اتر رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو وہ سچا ہے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے وضاحت کی: آمنوا باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے. اس کے بعد فرمایا وَرَسُولِهِ، اللہ کے ایمان کے بعد اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. مگر یاد رکھو، صرف ہمارے رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے رسول ہے. تو یہ گواہی دینا صرف کافی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا ثم لم يرتابوا، مگر یاد رکھو ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرنا. اگر تم نے
ہمارے پیغمبر پر شک کر لیا تو تم صاحبان ایمان نہیں رہ جاؤ گے۔ تو تیسری بات جو فرمایا پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے نشانی میں سے وہ فرمایا وجاہدوا باموالہم، اور جہاد بھی کرے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے رقم کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں، بلکہ اپنے جیب سے خرچ کرے۔ اور اس کے بعد جو آخری جو علامت بتائی ہے، جو معیار بتایا ہے، وہ فرمایا ہے بِأَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کے ذریعے وَأَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے جان کے ذریعے سے۔ تو چار چیز معیار ہیں صاحبان ایمان کے، صحیح ایمان کے اقرار ہونے اور تصدیق ہونے کے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اس کے رسول پر ایمان لانا، ایک اپنے مال سے جہاد کرنا، اور ایک اپنے جان سے جہاد کرنا۔ مگر جہاد کیسے کرنا اللہ نے بتا دیا۔ اگر جہاد بالمال کرنا ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے، یاد رکھو تمہارا ہر مال وہ قبول ہوگا، جہاد بالنفس وہ قبول ہوگا جو فی سبیل اللہ ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے اگر کر رہا ہے تو تمہارا یہ جہاد قابل قبول ہوگا۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے پبلسٹی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یاد رکھو تمہارا 1 روپیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ بڑے محمد جہاد النفس، میدان میں جا کر کے جہاد کرنا۔ کیسے جہاد کرنا؟ اپنے بازوؤں کی طاقت کے ذریعے سے تلوار لے کر میدان میں چلے جاؤ، یا تو تم دشمن کو مار گراؤ یا دشمن کی تلوار سے خود شہید ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا دیکھو دونوں میں فائدہ، اگر تم نے دشمن کو مار دیا جب بھی فائدے میں ہو، اور اگر تم دشمن کے صدمے میں آ گئے، قتل ہو گئے جب بھی فائدے میں ہو۔ یاد رکھو کہ جو میدان میں جا کر کے اپنے بازوؤں کی طاقت کے ذریعے سے، اپنے تلوار سے دشمن کو اگر مار دے تو وہ غازی کہلاتا ہے، لیکن اگر دشمن سے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ بڑے محمد اور اللہ نے ضمانت لے لی کہ جو بھی راہ خدا میں جان دے دے گا شہید ہو جائے گا۔ شہید کا ایک قطرہ خون جسم مبارک سے نکلا، اللہ نے اس کے عوض میں اس شہید کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو یا تو تم دشمن کو مار کے غازی بن جاؤ یا قتل ہو کر کے شہید ہو جاؤ، دونوں میں فائدہ ہے۔ اور دیکھنا، اور ہر شہید، ہر مجاہد کے لیے جنت ہے۔ جو بھی میدان میں جا کر جہاد کرے گا، دشمن کو مار دے گا یا خود مر جائے گا، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ مگر کس کے لیے؟ وہ صاحبان ایمان کے لیے۔ صاحبان ایمان سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ صاحبان ایمان اگر میدان جنگ میں جائے اور دشمن کو مار دے یا خود مر جائے، اللہ نے ضمانت لے لی جنت کی، تم پر جنت واجب ہے۔ لیکن ارباب اللہ، اگر تاریخ میں کوئی ایسا مجاہد نظر آئے جس سے محبت کرنا خود ایمان ہے، اس سے محبت کرنا خود ایمان ہے، یعنی کل ایمان۔ اگر کل ایمان اگر جا کر کے جہاد کرتا ہے تو آپ انصاف سے بتا دیجئے اس کی جزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کیا اس کا بدلہ جنت ہوگی؟ یا
بدلا اس کی جنت ہوگی، اور بابیہ کا جنت بدلا نہیں ہوگی اس کی. کیوں؟ اس لیے جنت پیدا صدقے میں ان کے ہوئی ہے. تو پھر بدلا کیا ہوگا ان کا؟ کل ایمان اگر جہاد کرے، چاہے جہاد بن نفس کرے، چاہے جہاد بن مال کرے. رضوان گرامی، جہاد بن نفس مولا کائنات نے جب کیا تو اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ نے نفس علی کو لے لیا، اس کے بدلے میں اپنی رضا دے دی. اے علی، ہم نے تمہارا نفس لے لیا، اپنی رضا تم کو دے دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم جس کو چاہو جنت میں داخل کرو، تم جس کو چاہو جہنم میں داخل کرو. اللہ اکبر. اتنا بڑا، اتنا مرتبے والا ہے، فضیلت والا ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور نیکی نہیں ہے. جہاد بالمال، جہاد بالنفس. تو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. اب جب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جب جہاد سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اب یہ جہاد کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، کہ مرد میدان میں جائے اس سے بڑی نیکی نہیں، دشمن کو مار دے اس سے بڑی نیکی نہیں، دشمن سے شہید ہو جائے اس سے بڑی نیکی نہیں. اب خواتین نے کہا کہ وہ یہ جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مرد اتنی بڑی فضیلت سے فائد ہو جائے اور ہم عورتوں کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے، کیا ہمارے میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے؟ ہم بھی لڑ سکتے ہیں، میرے میں قوت ہے، مجھے بھی دیا چاہے تلوار، میں بھی جا کر کے جنگ کروں، میں بھی دشمن کو مار دوں، میں بھی شہید ہو جاؤں. لیکن یہ ناانصافی کیسی ہے کہ مردوں کے جھولی میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ڈالا، عورتوں کے لیے کچھ نہیں. تو جو پیغام یہ جہاد لے کر کے آیا تھا، عورتیں آئیں پیغمبر کے پاس، فرمانے لگیں کہ یا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آخر ایسا ناانصافی کیوں ہے کہ مردوں کے حق میں اس سے بڑی نیکی نہیں ہے اور ہم عورتوں کے لیے کوئی نیکی ایسے بڑھ کر نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ عورتوں کے اوپر جہاد ثابت ہے؟ عورتوں پر بھی جہاد ہے، مردوں پر بھی جہاد ہے. اب جب کہا کہ عورتوں پر بھی جہاد ہے، مردوں پر بھی جہاد ہے، تو عورتیں خوش ہو گئی. چلو ہم کو بھی میدان میں جانے کا موقع مل جائے گا، ہم کو بھی لڑنے کا موقع مل جائے گا. کہا کہ اچھا بتائیے اس کی وضاحت تو کر دیجیے، وضاحت کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، جہاد دونوں پر واجب ہے، جہاد مردوں پر بھی واجب ہے، جہاد عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن دونوں کے جہاد کا میدان الگ ہے. مردوں کا میدان جہاد یہ ہے کہ مرد گھر سے نکل کر میدان جہاد میں جائیں، دشمن کو مار دے، قتل کر دے یا خود قتل ہو جائے. لیکن عورتوں کا جہاد یہ ہے، عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے اپنے شوہر کی اطاعت کریں. یہ عورتوں کا جہاد ہے. اب مجھے ایک فقرہ کہنے دیجیے، کہاں تک آپ سنبھالتے مجھے دیکھنا ہے. اگر فقرہ پسند آ گیا آپ خاموش نہیں بیٹھیے گا. پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں پر جہاد واجب ہے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ گھر سے نکل کر میدان میں جائے، یہ مردوں کا جہاد ہے. عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے، یہ عورت کا جہاد ہے. اب عزیزوں، اللہ ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتا جو گھر میں بیٹھ جائے، میدان چھوڑ دے. اللہ ایسے مردوں کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتا جو میدان چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے. اللہ ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو گھر چھوڑ کر میدان
جو مجاہد ہوتا ہے، علامہ بتا دی، جو مجاہد ہوگا وہ میدان میں آ کر قدم جما کر جمے، اور جو منافق ہوگا وہ میدان سے بھاگ آئے گا، وہ میدان سے بھاگ آئے گا۔ منافق جو ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے بھی موقع مل جائے، اپنا نام یوں ہی لکھوا دیں، ان لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اپنا بھی اس میں نام لکھوا لیں، تو کسی جنگ میں مولا کائنات کے سامنے ایک بہادر، بہت بڑا بہادر عرب کا جب مولا کائنات جب لڑنے کے لیے آیا، مقابل آیا، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کو دیکھتے ہی بڑے سے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تو جب وہ مجاہد، جب وہ دشمن مولا کائنات کے قریب آیا، دیکھا یہ تو ولی ہے، ان سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں، لہذا فرار اختیار کر لو۔ جیسے ہی علی آگے بڑھے وہ فوراً فرار ہو گیا، بھاگنے لگا۔ میں نام نہیں لیتا، سمجھدار میرا مجمع ہے، میں نام نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر نام لیتا ہوں تو لوگ چڑ جاتے ہیں، اگر عزت نام لیتا تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ محمد تو جب دیکھا کہ علی ہے، اس کے پسینے چھوٹنے لگے، اس نے گھوڑا دوڑا دیا، بھاگنے لگا، فرار کرنے لگا۔ ایک مسلمان نے دیکھا موقع بہت اچھا، اپنا نام بھی درج کروا لو ان بہادروں میں، لہذا اس دشمن کے پیچھے پیچھے اس نے گھوڑا اپنا دوڑا دیا تاکہ لوگ دیکھے کہ یہ بہادر کو مارنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے۔ ارے صاحب جب وہ کچھ دور نکل گیا تو وہ کافر بہادر کے دل میں خیال آیا، ذہن میں خیال آیا، علی تو وہ ہے جو بھاگتوں کے پیچھے بھاگتا نہیں۔ کتنا بار جملہ کیا گیا میں، علی تو وہ ہے، علی تو وہ ہے جو بھاگنے والوں کے پیچھے علی بھاگتا نہیں، تو پھر میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا یہ علی تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور ہوگا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو لگام لگائی، گھوڑا رکا، اب جیسے ہی انہوں نے، اس بہادر نے اپنے گھوڑے کو موڑا، اس نے دیکھا بہادر میری طرف آیا۔ اب صاحب کنڈیشن بدل گئی، ابھی تک دشمن آگے تھا، مسلمان پیچھے تھا، اب کنڈیشن بدل گئی کہ اب یہ مسلمان آگے ہے اور وہ بہادر پیچھے پیچھے ہے۔ اب پیچھے آ رہا، ایک مرتبہ دور سے دیکھا کہ مولا کائنات ہے، فرمایا یا علی، یا علی مجھے بچا لیجئے۔ علی آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے وہ بہادر دشمن منافق واپس بھاگ گیا۔ اس نے جب بھاگ گیا تو یہ دوڑے دوڑے آئے، علی کے آگے ہاتھ کو جوڑ لیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ بڑے محمد منافق اور مومن مجاہد اور منافق وہ ہے کہ جو ہمیشہ استاد میں رہتا ہے، جیسے ہی ہم پیغمبر کو قتل کرنے موقع مل جائے۔ لیجیے صاحب ایک تاریخ آ گئی سامنے، جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وادی جا رہے تھے، پہاڑ سے جا رہے تھے، اندھیرا تھا اور وہ راستہ اتنا تنگ تھا، اس وادی پہاڑ کا راستہ اتنا تنگ تھا، یہ دو آدمی کا ساتھ گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر اونٹ پر سوار تھے، میں جملہ اونٹ کسی کہنا ہوں بچے سمجھ جائے، ہمارے اونٹ پر سوار تھے۔
آگے آگے محمد حنفیہ تھے اور پیچھے عمار یاسر، آگے حذیفہ تھے، حذیفہ یمانی۔ حذیفہ لگام گھسیٹ رہے تھے اور عمار اس کو ہانک رہے تھے، یا تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ عمار لگام پکڑے تھے اور حذیفہ اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ اندھیرا تاریخ گپت تھا، مسلمانوں نے سازش کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ ناقہ رک گیا، جب ناقہ رک گیا تو پوچھا کہ رسول اللہ کیوں رک گئے؟ کہا کہ ابھی جبریل امین نازل ہوئے تھے، انہوں نے خبر دیا کہ اے رسول یہاں پر آپ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، اونٹ کو بھڑکانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ آپ کا اونٹ بھڑکے اور وادی میں گر جائے جس سے آپ شہید ہو جائیں گے۔ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو یہ صحاب جائیں گے، مدینے چلے جائیں گے اور وہاں جا کے اپنی حکومت جما لیں گے۔ یہ ارادہ تھا لوگوں کا، لیکن ارباب اعظم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس جگہ پر ابھی اونٹ پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ 12 افراد ہے پہاڑ کے چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی پیغمبر آئے ہم پتھر کو اڑا دے، تاکہ جب پتھر اڑکے گا جائے گا تو اونٹ بھڑک جائے گا، جب اونٹ بھڑک جائے گا تو پیغمبر اونٹ کے ساتھ زمین کے نیچے گر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزوں ان کی سازش ناکام ہو گئی، ادھر لڑکانے کے لیے آگے بڑھے، اللہ نے بجلی چمکایا، اللہ نے بجلی چمکایا، اور بجلی ایسی چمکا دیا کہ اگر ایک سوئی بھی اگر زمین پہ گر جائے تو وہ دکھ جاتی تھی۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا اے حذیفہ تم نے چہرہ دیکھا، حذیفہ تم نے چہرہ دیکھا، عمار یاسر تم نے چہرہ دیکھا؟ حذیفہ نے کہا کہ ہاں دیکھا، عمار نے کہا کہ ہاں دیکھا، مگر اس میں کچھ ایسے تھے کہ جو ڈاٹا لگائے ہوئے تھے، منہ بند کیے تھے، میں پہچان نہیں سکا۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ارے نہیں تم پہچان سکے تو کیا ہوا، میں بتاتا ہوں۔ پیغمبر نے نام میں ولدیت کے بتایا، نام میں ولدیت کے بتا دیا اور فرما دیا اے حذیفہ دیکھو اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ حذیفہ نے دیکھ لیا، جان گئے تھے اگر پیغمبر کے قتل کرنے کی سازش نہ ہوتی، ان منافقین میں شامل نہ ہوتے تو بار بار یہ نہ پوچھتے اے حذیفہ ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ جو تاریخ جانتے ہیں وہ سمجھ گئے، اے حذیفہ ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، اچھا اگر نام نہیں بتانا چاہتے تو علامتی بتا دو۔ یہ بار بار پوچھنا بتا رہا ہے کہ آپ اس میں شامل تھے۔ اور عزیزوں حذیفہ کی نماز نے بتا دیا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ جب کوئی مرتا تھا، مومن مرتا تھا تو حذیفہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن جب کوئی مومن نہیں مرتا تھا، منافق مرتا تھا تو حذیفہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو لوگ آتے تھے خلیفہ کے پاس، اے خلیفہ چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو خلیفہ وہ صاحب کہتے تھے ارے کیا حذیفہ نے نہیں پڑھایا؟ کہاں نہیں پڑھایا؟ کہاں سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا منافق تھا۔ حذیفہ کی نماز جنازہ نے ثابت کرتے ہیں کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کون مجاہد ہے جو ایمان والا ہے اور کون وہ ہے کہ جو میدان سے بھاگ جانے والا ہے، فرار کر جانے والا ہے۔ میرے عزیزوں یہ جہاد بن نفس، جہاد بن مال، آپ کو دیکھنا میں نے کل تذکرہ کیا تھا لیکن وہ بات پھر رہ گئی ہے، وہ تذکرہ مجھے نہیں کہنا ورنہ بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے جہاد بن مال تو بہت دیکھا،
لیکن جہاد بالنفس اگر دیکھنا ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے، کربلا کے میدان میں دیکھیے کیسے کیسے مجاہدین تھے جو فاطمہ کے لال کے اوپر جان کو قربان کر دینے کے لیے آمادہ۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے مرنے کی اجازت مل جائے، مجھے حسین کے اوپر جان فدا کرنے کا موقع مل جائے، سب سے پہلے مجھے مل جائے۔ لیجیے ارباب اعضا، حسین کا ہر جانثار شہید ہو گیا، حسین کا ہر اللہ کا مجاہد شہید ہو گیا، اب کوئی نہ بچا۔ حسین تنہا تھے، میدان کربلا میدان میں آئے اور تاریخی جنگ کی آواز آئی، حسین تلوار کو نیام میں رکھ، تلوار کو نیام میں رکھ لیا گیا۔ ارباب اعضا، تیر آنے لگے، تبر آنے لگے، پتھر آنے لگے، فاطمہ کا لال زخمی ہو کر زمین پر آیا، شمر کا خنجر چلا، تن و تن میں جدائی پیدا ہو گئی، اشقیاء خیمے کی طرف مڑے، اشقیاء نے خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین جانے لگی۔ ایک عابد بیمار تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توپ تھا۔ ارباب اعضا، تاریخ کہتی ہے جناب سجاد چاہے 2400 کلومیٹر 2800 جو بھی کلومیٹر رہا ہوگا اتنا جناب سجاد جھک کر چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرا پڑھ دینا بڑا آسان ہے اور آپ کا سن لینا بہت آسان ہے۔ ابھی آپ گریا کریں گے انشاءاللہ، آج قیامت کا مسائل انشاءاللہ آپ کو میں سناؤں گا۔ جناب سجاد جھک کر چلتے تھے۔ جب جناب سجاد جب کوفے پہنچ گئے تو کسی نے پوچھا، جب کوفے پہنچ گئے تو آپ کی نگاہ حضرت الامان میں پڑی، دیکھا سب ہے۔ جناب سجاد کہتے چچا مسلم آپ کو میرا سلام۔ کسی نے سوال کر لیا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے جب ان کو دیکھا جو حالت آپ کی تھی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، گلے میں توق ہے، لنگر ہے، بیڑی ہے، ان کے بھی ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، گلے میں توق تھا، بیڑیاں تھی، لیکن یہ تو سر اٹھا کے چلتے تھے اور آپ چھپ کے کیوں چل رہے؟ جناب سجاد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہ کیا، تو نے انصاف نہ کیا۔ جب میرا چچا جب آیا تھا تو وہ تنہا تھا، اور جب میں آیا ہوں تو اونٹ پر میری پھوپھی بے مقلو چادر، جب میں سر اٹھاتا ہوں تو پھوپھی کے ننگے سر پر باندھ دیا ہے۔ عزکم اللہ، عزکم اللہ۔ ارباب اعضا 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی جناب سجاد کہ کمر جھکنے کی، کہ جب سر اٹھاتے تھے تو آپ کی نگاہ اس لیے تھے کہ اونٹ پر پھوپھیاں تھی، وہ بے مقنو چادر بیٹھی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو جناب سجاد کے گلے میں جو توق تھا نا، اس توق سے ایک چھوٹی زنجیر نکلی ہوئی تھی، اور اس زنجیر میں ایک اور توق تھا جو امام باقر علیہ السلام کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کی گلے کا توق اور امام کے توق میں کم فاصلہ تھا، کم فاصلہ تھا۔ اس لیے جناب سجاد جھک جاتے، جھکتے تھے، کہتے تھے میں کیسے اٹھوں؟ جب میں اٹھنا چاہتا تھا تو میرا بیٹا باخال زمین سے اوپر آ جاتا تھا، کہتا تھا اے بابا گردن کو نیچے کر لیجیے۔ ارباب اعضا، تاریخ کربلا نے ہر بات کو ظاہر کیا، ہر بات کو بتایا، لیکن ہر بات کربلا میں ملی، ہر مسائل ملا، لیکن 2 باتیں تاریخ کربلا نہیں بتاتی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تاریخ کربلا یہ نہیں بتاتی جناب سجاد کے پشت پر تازیانہ کتنا بڑا تھا، اور دوسرا سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ 2 باتیں تاریخ کربلا نہیں بتاتی۔ ایک سجاد کے پشت پر تازیانہ کتنا بڑا تھا اور سکینہ کب تک پیاسی تھی۔ اللہ میرے عزیزو،
चार जनाजे ऐसे हैं जिनके रोने वाले, जिनको नहलाने वाले, उड़ने वाले चीख मार के रोए। एक तो खुद फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का जनाजा था कि जब मौलाए कायनात उसे दे रहे थे, जब शिकस्त का पहलू देखा तो वाली चीख मार के रोए। एक जनाजा तो ये, दूसरा जनाजा था वो जनाब सकीना का जनाजा था। जब जनाब ज़ैनब उसे दे रही थी, एक मरतबा चीख मार के रोई। अरे पूछा वो भी चीख मार के रोने का सबब, जनाब ज़ैनब फरमाती जैसे ही मैंने अरे कुर्ते को हटाया, कुर्ते के साथ सकीना का खाल, सकीना की खाल आ जा रहे थे। तीसरा जनाजा कौन है? तीसरा जनाजा इमाम मूसी कादिम अलैहिस्सलाम का है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब उसने दे रहे थे, एक मरतबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने चीख मार के गिरिया किया। पूछा गया ए मौला आप चीख मार के क्यों रो रहे थे? इमाम ने फरमाया अरे जब मैंने बाबा को उसे देना चाहा तो क्या देखा, मेरे बाबा के गले में तोप है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। और चौथा जनाजा वो कौन है जिस पर उस देने वाले ने बहुत गिरिया किया? वो चौथा जनाजा वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का है। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने बाबा को उस दे रहे थे, एक मरतबा जनाब सज्जाद चीख मार के रोए। पूछा गया ए मौला चीख मार के रोने का सबब, तो इमाम ने फरमाया अरे जैसे ही मैंने बाबा जब उसे देने के लिए अरे पीठ को उठाया, मैंने देखा मेरे बाबा के पुल पर अभी तक कादियानों के और बाब यादा आप खुश नसीब है। याद रखें ये आपके आंसू आएगा, जाने वाले नहीं है। वो बीबी आपके पास आती, जब आप रोते हैं गिरिया करते ना, बीबी आती है। कौन बीबी? जो 18 साल जिसे 9 साल बाबा के पास रही, 9 साल अली के पास रही। तारीख कहती है कि 9 साल तक जब फातिमा अपने बाबा के साथ रहती थी तो कभी भी फातिमा ने अपने बाबा से फरमाइश नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की। जब 9 साल अली के पास फातिमा रही तो कभी फातिमा ने अली से कुछ फरमाइश नहीं की। और बाबे अदा कितनी गैरतमंद है फातिमा, ना अपने बाबा से फरमाइश की, ना अपने शौहर से फरमाइश की, लेकिन वो फातिमा जब मसाइब होता है मोमिनीन रोते हैं, दामन फैलाती है, ए मेरे हुसैन का दादा, ला मेरे हुसैन का दादा, लाओ मेरे हुसैन के लिए आंसू दे दो। और बाबे आजा बस आखिरी मसाइब बातें माफ करना चाहता हूँ मैं। जनाब सकीना मैंने कहा ना कि 2 चीजें तारीख करबला नहीं बताती। जनाब सज्जाद के पुष्प पर तादियाने कितने पड़े और जनाब सकीना कब तक प्यासी है। इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये 2 चीजें तारीख नहीं बताती। जब ये काफिला लुटा हुआ काफिला जिन्नान शाम में था, जब शब हो जाती थी, ये बच्ची आती थी, दामन थामती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? भाई बहन ये अपने अपने वतन को जा रहे हैं। जनाब सकीना कहती थी ए भैया हम वतन कब जाएंगे, हम वतन कब जाएंगे? तारीख कहीं नहीं बताती थी कि जनाब सज्जाद ने कहा हो सकीना घबराओ नहीं, हम फला तारीख को मदीने जाएंगे। बल्कि सकीना के सवाल पर
جناب سجاد خاموش رہتے تھے. کیوں خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ سجاد جانتے تھے ہم سب تو مدینے جائیں گے مگر سکینہ نہ جائے گی. مگر سکینہ مدینے نہ جائے گی. اللہ اکبر. ایک شب کی تاریخ میں جناب سکینہ آدھی رات کو اٹھی تو حرم کے مساج انشاءاللہ بہت گریا کریں گے مساج کے اوپر. جناب سکینہ ایک مرتبہ آدھی شب کے قریب اٹھی اور اٹھ کر جناب سجاد کے قریب آ گئی. جناب سجاد زمین پر مٹی کا تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. جناب سکینہ قریب گئی, بھیا کے پاس بیٹھ گئی, بالوں میں ہاتھ انگلیاں پھیرنے لگی. سجاد کی آنکھ کھلی. بہن تم اس وقت میرے پاس خیریت تو ہے؟ کہا بھیا میں سوالی بن کے آئی ہوں, میں سوال لے کے آئی ہوں. اور ایک مرتبہ جناب سجاد فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سوال بعد میں کرنا, پہلے یہ بتاؤ کہ تم سوئی کیوں نہیں؟ سکینہ کہتی ہے بھیا بتا دوں برداشت کر لو گے؟ کہا ہاں بتا دو. کہا بھیا بتا دوں برداشت کر لو گے؟ کہا ہاں بتا دو. جناب سکینہ کہتی ہے اے بھیا شان غریبہ سے لے کر ابھی تک سکینہ ابھی تک نہیں روئی. تو سکینہ آج کیسے سو گئی تھی؟ اے بھیا جب میں سوتی تھی, جب میری آگ لگ جاتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شب ربی تادیانے مارنے, شب تماچے مارنے آ رہا ہے. میں گھبرا کر اٹھ جاتی. اے بھیا سوال ہی بن کے آئی ہوں. ہاں بہن بتاؤ سوال بتاؤ کیا چاہتی پوچھنا. فرماتی ہے سکینہ فرماتی ہے بھیا بتاؤ جب پیاس بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عجیب سوال کی عجیب جواب جناب بات تمام کر دیا. سکینہ تم نہیں جانتی ہو کہ پیاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں, آپ بتا دیجئے. امام فرماتے ہیں میری بہن آؤ میرے زانو پر بیٹھ جاؤ. جناب سکینہ بھائی کے زانو پر بیٹھ جاتی ہے اور جناب سجاد فرماتے ہیں اے سکینہ جب پیاس بڑھتی ہے نا تو پہلے حلق سوکھتا ہے, جب پیاس اور بڑھتی ہے تو منہ سوکھتا ہے. اے سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان سوکھتی ہے. اے سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے زبانیں پھٹنے لگتی ہے. اے سکینہ جب پیاس کا غلبہ اور ہوتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے. اے سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے تو انسان سے چلا نہیں جاتا. اے سکینہ جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے عظم اللہ ارباب اعضاء پیاس بڑھ جاتی ہے تو حلق سوکھتا ہے. جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو ہونٹ منہ سوکھ جاتا ہے. جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. اے سکینہ جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو انسان لاغر ہو جاتا ہے. اے سکینہ ارے تم نے یہ سوال کیا تھا کہ اے بھیا ارے میری پیاس میری ہڈیوں میں اتر گیا. اے سکینہ بس آخری جملہ ہے برداشت کر لیجیے گا. اے سکینہ تم نے کہا تھا کہ اے بھیا میری پیاس ہڈیوں میں اتر گئی. اے سکینہ جب پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے. سکینہ گوشت سے اٹھتی سامنے آئی آستین کو موڑا. اے بھیا دیکھو میرا گوشت میرے ہڈی کو چھوڑ دیا. سکینہ اے سکینہ تمہارا بھیا مجبور ہے. اے سکینہ ہم سب مدینے جائیں گے مگر تم مدینے انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ محمد
میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری آخری قبول فرما اے میرے اللہ ہم لوگ کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے میرے اللہ جو دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہے یہ وبا جو پھیلی ہے سب محمد و آل محمد یہ ختم ہو گیا ہے جو لوگ مبتلا ہیں شفا کلی عطا فرما پروردگار جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان سب تمام آفات تمام بلیات سے اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد اللہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزی عطا فرما اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد اللہ جو مصران روزی عطا فرما اپنے زمان کے ظہور میں تعطیل فرما ہم سب کو ان کے انصار عوام و شفاع فرما اللہم